بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह हज के बाद सूरह मोमिनून का आगाज़ हो रहा है। चूँकि यह सूरत मक्की है और मक्की सूरतों में अकायद पर बात ज़्यादा होती है। 118 आयतों पर मुश्तमिल है। इसमें 6 रुकू हैं,
6 رکوع کا مطلب 6 ہفتے میں مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ یوں تو آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان یہ ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں ہیں، اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی کے اخلاق ہیں، لیکن اس میں بھی بطور خاص کے یہ جو آج کا رکوع ہے اس میں 7 صفتیں آ رہی ہیں، یہ بطور خاص فرماتی ہیں کہ یہ ہیں حضور کے اخلاق، یہ 7۔ سورت کا نام ہی ہے مومنون، یعنی کامل ایمان اگر ہے تو یہ صفات ہونا چاہیے آپ میں۔ اگر ان صفات میں کمی ہے تو سمجھو اتنا آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، کامل یقین ہے تو ان تمام صفتوں میں سے کمی کیوں ہو رہی ہے، ماننے میں پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس سورت کا نام مومنون ہے۔ مومنون یعنی یقین کرنے والے۔ یقین کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ صفات ان میں ہونا چاہیے۔ آج کا رکوع کافی طویل ہے، 22 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن شروع کی آیتوں میں تفصیل زیادہ ہے، آخر کی آیتوں میں سرسری بھی جا سکتے۔ اس صورت کے اندر جو صفات آئے ہیں مومن کے صفات، قرآن کریم میں 3 جگہ آپ کو ملیں گے۔ ایک تو یہی صورت کا شروع کا حصہ ہے، سورہ فرقان آخری رکوع کا حصہ ہے، سورہ معارج پارہ 29 پہلے رکوع کا حصہ ہے۔ کل ملا کر 30 صفتیں ہیں۔ 30 صفتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ مطمئن ہو کر سوچ سکتے ہیں کہ فرشتہ آیا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، سیدھا جنت ہے، یہاں سے سیدھا لے کر جائے گا جنت میں۔ اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اللہ کہیں گے تو میرے پاس آیا ہوا ہے اور میں نے اس کو بلوایا ہے فرشتہ بھیج کے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرشتوں کے ساتھ جائے گا، یہ رکاوٹ کہیں نہیں ہوگی۔ لیکن ان صفتوں میں اگر کمی ہے تو دروازہ اب بھی کھلا ہے، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اس نیت سے ان صفات کا تذکرہ ہوگا۔ قد افلح، فعل ماضی کے ساتھ جب قد آتا ہے تو قریب کے معنی میں آتا ہے۔ افلح کامیاب ہوا، کام نکال لیا، جس کو بولتے ہیں نا اردو میں کام نکال لیا، شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں کام نکال لیا، اس کا کام بن گیا، یہ ہے افلاح کا ترجمہ۔ ویسے فلاح کے معنی کامل کامیابی، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تو اس نماز میں آپ کی کامیابی ہے۔ افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے، فلاح یاب ہو گئے۔ فلاح یاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی تکلیف نہیں، مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں، تو دنیا میں تو ممکن نہیں ہے یہ۔ کوئی انسان دنیا میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ مرضی کے خلاف تو جتنے بڑے بڑے وعدے پہ ہیں نا وہ بھی روتے ہیں بیٹھ کے، کبھی کبھی تو ہارٹ اٹیک ان کو بھی آ جاتا ہے، فکر میں کیا کریں، نام لینے سے فائدہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا انسان اپنے گولی سے اپنے کنپٹی میں مار لے رہا ہے، مر جا رہا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب ہے، مگر مرضی کے خلاف ہے تبھی تو گولی مار لے رہا ہے۔ تو دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ جنت بن جائے، آپ بنانا چاہے تو بنا لو، بنتی نہیں۔ کسی انسان کی جنت دنیا میں نہیں بن سکتی، یعنی کوئی کام مرضی کے خلاف نہ ہو دنیا میں، یہ ممکن ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا سپر پاور ملک ہے، اس کا بڑے سے بڑا عہدے دار ہے، رو رہا ہے، روتے ہوئے جا رہا ہے، روتے ہوئے آ رہا ہے، تو کامل کامیابی کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یہاں آنے کا، مسجد میں آنے کا، نماز میں آنے کا جو کامل کامیابی ہے یہ جنت کی شکل میں ہوگی، جنت کی شکل میں ہوگی۔ جنت میں اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، کہے گا نہیں بس ہے، بس۔ جنت میں
جانے سے پہلے تک ہر ایک کو فکر ہوگی کوئی سوال مجھ سے نہ ہو جائے. آدم علیہ السلام سے بھی سوال گزشتہ سنایا تھا میں, حضرت نوح سے سوال, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال, سب سے سوال ہونے کا امکان ہے. لیکن جیسے دروازے کے اندر گئے سب خوشی سے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اللہ کا شکر ہے سارے غم دور کر دیا. اذھب عنا الحزن, سارے غم ہم سے دور ہو گئے. ان ربنا لغفور شکور, میرا رب غفور بھی ہے مغفرت کرنے والا, شکور بھی ہے, چھوٹے موٹے قرآن کے درس کو قبول کر لیا, نجات کے واسطے بنا دیا ذریعہ اس کو, تو شکور بھی ہے غفور بھی ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, ایسے گھر میں لے آیا اپنے فضل سے جہاں اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو مومن کو یہ جملہ قرآن بتا رہا ہے, آپ کی زبان سے انشاءاللہ جنت میں نکلے گا. یہ بولو انشاءاللہ آمین. جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہے گا مومن؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. یہ جملہ کیسے موقع پر بولا جاتا ہے میں ذرا سنا دیتا ہوں. آپ جب بیت الخلاء سے آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی, تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ تکلیفوں کا ڈر ختم, اب خوشی کے دروازے کھل گئے. اس موقع پر جملہ بولا جاتا ہے اذھب عنا الاذی, دور کر دیا. رک گیا تو مشکل ہوتی. تو کامل کامیابی کہاں ملے گی؟ جنت میں. اور جنت میں کون جائے گا؟ جن کی یہ صفات ہیں جن کو ہم مومن کہتے ہیں. اس لیے یہاں کی مشقت 40 سال 50 سال جو بھی ہے, یہ سمجھو آپ کھیتی لگا رہے ہیں, فصل یہاں نہیں کاٹنا. آپ یہیں کا بدلہ یہیں چاہیں گے تو اٹک جائیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں جو آپ نیکیاں بوئیں گے اس کا پھل محشر کے میدان میں آپ کو نظر آئے گا. اس نیت سے آپ کو سننا ہے ان صفات کو. ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مومن ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو فلاح نہیں ملتی. تو دنیا فلاح کی جگہ ہے ہی نہیں, دنیا فلاح کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ تو ذریعہ ہے, وقت ہے کھینچنے کا, مشقت جھیلنے کا. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر, کافر کی جنت ہے. اس کے عیش کو دیکھ کے آپ کا نشان ہے کہ ہم کو یہاں ملنا چاہیے, نہیں, آپ کو یہاں ملے گا تو پھر آپ یہیں رہ جائیں گے. عبد الرحمن ابن عوف کا رونا کہ لگتا ہے میری نیکیوں کا بدلہ مجھے یہیں مل گیا ہے, افطار نہیں کر سکے, روتے روتے چھوڑ دیا. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, نیکی کا بدلہ یہی لینا چاہتے ہو تو یہ بہت بڑا گھاٹا ہے, یہ تو بہت کم جب میں راضی. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا کی نعمتوں پر راضی ہو گیا تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, آخرت چھوڑ کے تم اس پر راضی ہو, دھوکہ ہے یہ. ہماری ہر محنت کا صلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. اس نیت سے آپ کو سننا ہے. قد افلح, کامیاب ہو گئے. قد افلح, جلدی کامیاب ہو گئے, تحقیق کامیاب ہو گئے. آپ کہیں گے کامیاب ہو گئے کیسا؟ یعنی ہونے والے ہیں لیکن ہو گئے. ہونے والے ہیں, مدرسے کا بچہ اس کو لوگ بولتے ہیں حافظ صاحب, ابھی شروع کیا اشارہ, اس کو حافظ صاحب بول رہے ہیں. حاجی صاحب کا نام آیا, ان کو حاجی صاحب بول رہے ہیں, ابھی گئے نہیں. تو یہ ہے ما یکون کے اعتبار سے جو ہونے والا ہے اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا. یہ ہے خبر. قد افلح, کامیاب ہو گیا, کام نکال لیا. المؤمنون, ایمان والے. ایمان والے, مومن کی جمع مؤمنون. مومن کا مادہ ایمان. ایمان کے معنی یقین. کسی کی بات پر یقین تو آمنہ بہی, کسی کے لیے اس کے وعدوں پر یقین, آمنہ لہو. آمنت باللہ, اللہ پر یقین. آمنتم لہو, تم نے اس کی بات مان لیا ہمارے حکم سے پہلے. تو یقین کرنا, کسی کی بات پہ بھروسہ کرنا مومن کہلاتا ہے. مومن کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ صرف اللہ کی ذات پہ.
وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے بھروسہ صرف اللہ پہ کرتے ہیں، باقی کسی پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں ہر چیز۔ تو ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ہیں ایمان والے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ دیکھ لیجئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ کیا جملہ دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نمازوں میں خشوع ہے، نمازوں میں دبتے ہیں۔ الذین هم، جو لوگ اپنی نماز میں، اپنی صلات میں، صلات کے معنی نماز بھی ہے، نماز فارسی لفظ ہے، صلات کے معنی دعا کے آتے ہیں، نماز پوری دعا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور پوری نماز ختم ہو گئی، اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، تو پھر کون سی نماز ہے وہ؟ نماز قائم کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے، اور نماز میں کیا یاد آیا؟ وہاں جانا ہے، ان سے ملنا ہے، یہ لینا ہے، وہ دینا ہے، نماز پوری ختم اسی میں۔ یہاں جملہ کیا ہے؟ جن کو نمازوں میں خشوع ہے، جن کا دل دبتا ہے، نگاہیں پست ہوتی ہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف کامل متوجہ۔ اب اس میں فقہا نے الگ الگ رائے کہی ہے۔ اگر کوئی انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے تو سمجھو نماز میں نہیں ہے یہ، ہاں کہیں اور ہے، کھجا رہا ہے بار بار، کپڑے سے کھیل رہا ہے بار بار، کھڑا ہوا تو پاؤں پھیلاتا ہے، سکوڑتا ہے، بہت زیادہ پھیلاتے ہیں نا لوگ پاؤں، تو جو عمل زیادہ ہے، حرکت زیادہ ہے، یہ علامت ہے کہ یہ نماز میں اللہ کے سامنے کم ہے، باقی جگہ کہیں اور ہے۔ یہ نماز میں اللہ کے سامنے رہنا ہے، نگاہ سجدے کی جگہ پہ رہنا ہے، آخرت یاد آنا، یہ میری پہلی نماز ہے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، فرشتہ تیار ہے، نماز ختم کرتے ہی لکھتا۔ ایسے تصور کے ساتھ نماز پڑھنا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، دبتے ہیں۔ خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے آواز دب جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو عذاب کی آیتیں سمجھ میں آ گئیں، اپنی فکر آ گئی، رونے لگے۔ حضرت عمر کو ہچکیاں بد گئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اتنا روتے تھے، بی بی عائشہ کو ترس آتا، پاؤں میں سجن آ جاتی۔ کس فکر میں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں ملے، کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو نماز ضائع ہو جائے گی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ریاکاری کی نماز مت پڑھو، من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز پڑھا تو مشرک ہو گیا، یعنی شرک والا عمل کر دیا، اللہ کو دکھانے والا کام بندوں کو دکھا رہا ہے، میں بھی نمازی ہوں بتا رہا۔ تو نماز میں خشوع ہونا چاہیے، دل آپ کا دبنا چاہیے، سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونا چاہیے، دائیں بائیں کپڑوں سے داڑھی سے کھیلنا نہیں چاہیے، اچک لیتا ہے شیطان۔ نماز کامل نماز ہونا چاہیے، یہ پہلا عمل ہے۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا سب صحیح ہو جاتا۔ نماز ہی صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی کم سے کم پڑھ لینا، اگر مسجد آنے کا وقت نہیں ملا، کاروبار میں ہے، مصروفیات میں ہیں، دعوت میں ہے، ماشاءاللہ دعوتیں تو بہت چل رہی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ بہت لوگ جانتے نہیں، گھر میں آ کے بولتے ہیں نماز چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی، جماعت چھوٹی ہے۔ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، تو جماعت چھوٹنے کے خوف سے نماز ہی چھوڑ دیتے اب نہیں، نماز اکیلے پڑھنا، چھوڑنا نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد مرنے کے دن تک کوئی نماز نہیں چھوڑنا، سب کی قضا کرنا، کوشش کرنا۔ تو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟
لا یعنی کام کی چیز نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ یہاں کا فائدہ نہ وہاں کا فائدہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ لغو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب گزرتے ہیں کسی لغو کی طرف سے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹھہر کے دیکھتے کیا ہو رہا ہے. بھئی آپ کو کیا کام ہے؟ ہو رہا ہے، ہو رہا ہو. جس کے پاس ٹائم خراب کرنا ہے خراب کر لے گا. جس کے پاس وقت زیادہ ہے، کام دھندا نہیں ہے، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ کو تو بہت کام ہے. اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا، ہر لغو میں، بیہودہ کام میں تماشائی بن کر نہیں کھڑے ہو جانا. آج جتنے پروگرام ہو رہے ہیں دیکھو، فری ٹکٹ نہیں ہے، فری. لوگ سمجھتے ہیں فری ہے، چلو رات وہاں گزاریں گے، یہ محفل میں وہ محفل میں. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارا وقت ہے، ہماری مرضی ہے. آپ کا وقت ہے، مرضی اللہ کی ہے، اس کا استعمال صحیح کرنا ہے آپ کو. ایک ایک لمحہ جو گزر جائے گا دوبارہ کل سے نہیں آئے گا. پھر وہ محشر میں حسرت ہوگی. یہ ٹائم ہم نے جو قرآن میں گزارا تھا یہ تو بابرکت ہے، لیکن جو ٹائم ہم نے گزارا تھا یہاں وہاں کی محفلوں میں وہ تو حسرت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ یوم الحسرت. یوم الحسرت. حسرت یہ ہوگی کہ قرآن کے واسطے ایک ہی گھنٹہ کیوں دیا ہفتے میں، کئی گھنٹہ دینا تھا قرآن کے لیے. یہ حسرت ہوگی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. تو لغو کہتے ہیں بیہودہ کام، نہ شرعاً فائدہ ہے اور نہ اس کے ذریعے سے آپ کو جسمانی فائدہ ہے، نہ روحانی فائدہ ہے. دنیا پوری کیا ہے؟ لہو و لعب ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. دنیا پوری لہو و لعب ہے. دنیا میں سب کچھ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، سوائے کس کے؟ اللہ کے ذکر کے. الدنیا کلها ملعون وملعون ما فيها الا ذکر اللہ. اللہ کا ذکر ہی سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ عالم بھی، متعلم بھی، کیونکہ یہ ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، کرانے کا. سب ملعون، کیونکہ یہ سب اللہ سے دور کرنے والے عمل ہیں. اب رہا کمانا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ضروری ہے جینے کے لیے. ہم جیتے ہیں کھانے کے لیے. خالی دعوت، خالی دعوت، جہاں بلاؤ وہاں چلے جاتے دعوت میں، چمپا پہ چلے جائیں گے. لیکن قرآن سننے کے لیے آج ٹائم نہیں ہے بولتے. آج ہماری دعوت ہے، فلانے آ رہا ہے، ڈھکانے آ رہا ہے. قرآن کو سننے سے زیادہ اور بڑی کون سی اہمیت آ گئی آپ کے پاس؟ اس کائنات میں صرف لعنت سے بچا ہوا کیا ہے؟ الا ذکر اللہ او عالم او متعلم. اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے تم چار میں سے ایک بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان کی بات سننے والا بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ. یہ چاروں میں نہیں ہو تو گئے، سمجھو گئے کام سے. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. پانچواں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ان چار میں سے ایک ہونا ہے آپ کے لیے، یا تو عالم، یا تو طالب علم، یا بات سننے والا، یا محبت کرنے والا. محبت کرنے میں کیا ہے؟ ان کی باتیں سن کر راحت حصول کرنے والا. تو دنیا خالی ہو جائے گی، یہاں کچھ بچے گا نہیں، سب چلے جائیں گے. کل من علیہا فان. تو دنیا پوری لغو ہے، لہو و لعب ہے، تماشا ہے. اس میں اپنا وقت نہیں گزارنا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. جو اعراض کرتے ہیں لغو باتوں سے جن سے کوئی فائدہ نہیں. اس کو ہمارے عربی میں اور ہمارے جماعت کے ساتھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام میں مومن کے حسن میں سے ہے ترک لا یعنی بیکار باتوں میں نہیں پڑنا. کئی گھنٹے چبوتروں پہ چلے جاتے ہیں غیبت کرنے میں، فلانے ایسا ہے، ٹھکانے ایسا ہے، میاں تم کیسے ہیں وہ دیکھو. تو لا یعنی باتیں، غیبت، چغلی، تہمت، ان کی، یہ سب لغو میں آتا ہے. اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ. ایک سبحان اللہ بولنے سے ایک جھاڑ لگتا ہے، لگا لو.
سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ دو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، 10 بار پڑھ دو جنت میں گھر بنتا ہے۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے، یہاں تو سر کے بال پک جاتے گھر بناتے بناتے، بنتا نہیں گھر، وہاں بنتا۔ تو آپ کو جتنا یقین آئے گا اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے لغو سے بچنا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ سورہ مزمل میں بھی آ چکی ہے، بالکل شروع میں جو صورتیں آئی تھیں اس میں ایک مزمل بھی ہے، اور وہاں بھی اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ وہاں بھی موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں جو لہجہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں آتو ہے، آتو دیتو، ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا، ہر جگہ وہی ملے گا، لیکن یہاں دیکھو لہجہ بدلا ہوا ہے، نہ آتوا الزکاۃ ہے نہ یؤتون الزکاۃ ہے، کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں، یعنی صفائی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اس وقت زکوٰۃ کا نصاب نہیں تھا، یہ مکی صورت چل رہی ہے۔ زکوٰۃ فاعلون، فاعلون مانے ورکر، کام کرنے والے، اپنا دل مال سے ہٹانے والے، مال کی محبت میں لگنے والے، تو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے یعنی دل تمہارا اللہ میں لگنا، تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، جس کو ہم بولتے ہیں تزکا، قد افلح من تزکا، اپنا جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو زکوٰۃ سے مراد یہاں صرف مال نہیں، مال سب پہ تھوڑی واجب ہے، مال کی زکوٰۃ سب پہ واجب نہیں ہے، لیکن یہاں ایسا حکم ہے جو سب کے لیے ہے۔ کیسا کریں گے؟ مال نہیں ہے تب بھی تزکیہ کریں گے، کیسا؟ اپنے دل کا تزکیہ کریں گے لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اپنے اعمال نامے کا تزکیہ کریں گے استغفر اللہ کے ذریعے، تجدید ایمان کرتے رہیں گے، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود شریف کرتے رہیں، اس سے آپ کا تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ کے کام کرنے والے مراد ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، ان کا حال ہے۔ تزکیے کے ساتھ سب سے زیادہ انسان کے لیے اللہ نے لذت کو گندی جگہ رکھا ہے، یہ قدرت ہے میرے رب کی، گندی جگہ میں لذت رکھا ہے، مالک کا کتنا طاقتور احساس دلایا ہے۔ تم لذت کہاں سے لیتے ہو؟ گندی جگہوں سے، گندگی کے مقام سے، بول و برات سے لذت لیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لذت بھی اگر جائز حدود میں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ذرا بھی تجاوز کیا، حکم سے باہر گئے تو پکڑے جائیں گے۔ یہ جملہ آ رہا دیکھیے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فروج فرج کی جمع ہے، اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شرط میں اچھے اچھے اکھڑ جاتے، اچھے اچھے اکھڑ جاتے۔ جو انسان علم کا پہاڑ ہے نا وہ بھی پگھل کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے علم پر غرہ مت کرو، اپنی موجودہ جو تقوی کی زندگی ہے اس پر غرہ مت کرو کہ ہم تو بڑے متشرع ہیں۔ ہاں، کیونکہ انجام کیسا ہوگا، انجام پر یہ اعتماد کرنا ہے، انجام کیسا ہوگا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بلعام بن باعورہ، یہودیوں کا عالم، مستجاب الدعوات، جو بولتا زبان سے قبول ہو جاتی تھی، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی، شریعت چھوڑ دیا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیا۔ موسیٰ پیغمبر ہیں، ان کے خلاف بد دعا کیسے کر دیا؟ لوگوں نے کہا یہ مال لے لو، یہ لڑکی لے لو، یہ فلاں لے لو، کائنات لے لو، لالچ میں آ گیا، موسیٰ کے خلاف زبان کھول دیا، اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی۔ قرآن کھولو نا، ہاں اللہ نے خود کہا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه اپنی خواہشوں کی اتباع کر لیا، چلا گیا جہنم کی طرف۔ کتنا بڑا عالم تھا۔ تو جب تک انجام صحیح نہ ہو تب تک اطمینان سے نہیں بیٹھنا، مرنے کے دن تک استغفار میں لگے رہنا، خاتمہ ایمان پر۔ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے بہت لمبی، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لمبی دعا پوری یاد نہیں کر سکتے آپ، الدعاء المسنون کتاب کا نام، تمام دعائیں اس میں موجود، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یہ ٹکڑا اس میں ہے، اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہتر بنا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انجام اسی پر ہوگا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ، اور میرا وہ عمل اچھا بنا جس پر میرا خاتمہ ہونے والا ہے، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرے دنوں میں سے وہ دن بہتر بنا جس دن میں آپ سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تین الفاظ یہ نبی کے ہیں۔ تو آخرت بننے کے لیے آخری عمل اچھا ہونا، آخری دن اچھا ہونا، اس کی کوشش میں لگے رہنا، یہ صحبت چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ نے صحبت چھوڑ دی، برے ماحول میں چلے گئے، تو اس کا اثر دیکھنا ہے تو سورہ کہف میں دیکھ لینا، اصحاب کہف کا کتا ہونے کے باوجود قرآن میں قابل ذکر بن گیا، صحبت کا اثر بتا رہا ہوں۔ صحبت سے دور جائیں گے تو اس کا بھی اثر سورہ اعراف میں دیکھ لیجیے آپ، اتنا بڑا عالم بری صحبت میں چلا گیا، بروں کے ساتھ بیٹھا چلا گیا۔ حضرت نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ چلا گیا، نبوت کا بیٹا ہے، کام نہیں آیا۔ تو جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو بھروسہ نہیں کرنا۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ شہوت، اپنی شہوت کی حفاظت کرنا، یعنی غیر جگہ پہ شہوت رانی نہیں کرنا، صحیح جگہ پہ کرنا۔ فروج فرج کی جمع ہے، شہوت رانی سے پرہیز کرنے والے۔ حدیث سن چکے ہیں آپ اس سے پہلے، اگر تم نے دو باتوں کی ضمانت دے دی، من یضمن لی بین لحیین و بین فخذین، جو تم میں سے مجھے ضمانت دے دے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں امت سے، دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کا صحیح استعمال کرو گے، بین فخذین دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو گے، یہ تم ضمانت دے دو، میں تم کو دو ضمانت دیتا ہوں، جنت میں جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ اتنا پکا ضمانت لیا اللہ کے رسول نے۔ امت یہی خراب ہو رہی ہے، لباس آدم کا اتروایا، آج لوگ آدھا لباس کر دے رہے ہیں۔ آدھا لباس کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی بڑھ رہی ہے، عریانیت، ننگا پن، ناچ گانا، مردوں کی شادی مردوں سے کسی کو افسوس نہیں ہو رہا ہے، لوگ سن کے اس کے عادی ہو گئے۔ عورت کی شادی عورت سے ہو رہی ہے، فطرت کے خلاف ہے، غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور نہیں مانیں گے تو ایسا آگ برستی رہے گی، یہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، سلامتی اس کے ہاتھ میں۔ تو اس آیت میں بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے جائز راستہ بند نہیں کر دیا، کہا الا علی ازواجہم، مگر وہ لوگ اپنی عورتوں پر جن سے شرعی نکاح کر کے لائے ہیں، محرمات میں سے نکاح کر کے حلال کر لیے ہیں، ان کے ساتھ خواہشیں پوری کرنا اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے خود آدم کی پسلی سے حوا کو خود پیدا کیا، آدم کے لیے حوا کو بنانے والا رب منع نہیں کرتا، غلط طریقے سے استعمال مت کرو۔ تو فرمایا اپنے سطر کی حفاظت کرتے۔ جہاں جہاں قرآن میں زنا کا آیا لفظ، وہاں کیا ہے؟ زنا مت کرو نہیں آیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی دوائی زنا، جن کو نہیں دیکھنا ہے ان کو دیکھو مت، اگر دیکھیں گے نہیں تو غلطی نہیں ہوگی، آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھوں سے دل میں پاس ہو جائے گا، دل آپ کا گھائل ہوگا، غلطی کی طرف مائل ہوگا، اس لیے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ سد ذرائع کا مطلب دیکھنا ہی نہیں اس کو، جس دکان سے خریدنا نہیں ہے وہاں جانا کیوں؟
جس سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کو دیکھنا کیوں؟ دونوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھو، قل للمؤمنین یغضوا، قل للمؤمنات یغضضن، نگاہیں دونوں نیچے رکھو، یہ پہلا درجہ ہے۔ تو اپنے لیے خدا کا یہ حکم مان کے چلو، اپنی بیویوں کے واسطے یہ گنجائش۔ اور ایک لفظ آیا دیکھیے، او ما ملکت ایمانہم، آج کا مسلمان جانتے نہیں اس چیز کو، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ چیزیں جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، یعنی باندیاں، شرعی باندیاں، لونڈیاں، ان سے نکاح کے بغیر استفادہ جائز ہے۔ لیکن یہ لمبی بحث ہے، آج کے زمانے میں لونڈیاں ہیں کدھر، کیسا ہوتی تھی، یہ جنگیں کیسی ہوتی تھی، اس کے شرائط کیا ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ سوال یہ ہے، اب وہ اسلامی جنگ ہی نہیں ہے، نہ اسلامی جنگ ہے، نہ اسلامی ہمارا کوئی خلیفہ اور امیر ہے، امیر ہی نہیں، خلیفہ ہی نہیں ہے، تو اسلامی جنگ ہی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو گھر میں نوکرانیاں ہیں وہ باندیوں کے حکم میں ہے، یہ دھوکہ ہے ان کو، غلط ہے۔ وہ کام کرنے والی کو باندی سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں ملکت کا لفظ ہے، کسی آزاد کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، آزاد ہے، اس کو غلام تم نہیں بنا سکتے ہو جب تک کہ شرعی حدود میں نہ ہو۔ تو یہاں باندیاں مائنس کر دو، بھائی نہیں، ان سے کوئی استفادہ کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس پر کوئی ملامت نہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ کیا لہجہ ہے اللہ کا، یہ نہیں کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، ہاں اس پر ملامت نہیں ہوگی، مطلب یہ گنجائش کے درجے میں رکھو، مقصد حیات مت بنا لو اسی کو، اس پر ملامت نہیں ہوگی، بس اتنا ہی کہا ہے، تعریف ہوگی، واہ واہ ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ، یعنی منکوحہ بیوی یا شرعی لونڈی، اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرے گا، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی راستہ ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، لمٹ کراس کرنے والے ہیں، اب یہ پکڑے جانے والے ہیں۔ اتنی لمبی بحث ہو گئی صرف جسم کے حفاظت کے لیے، اور ہر چیز دل میں آتی ہے، یا تو کان سے سنے گا یا تو آنکھ سے دیکھے گا، دونوں کو پابندی ہے، غلط چیزیں سننا نہیں، خراب چیزیں دیکھنا نہیں، نہ دیکھیں گے نہ دل میں آئے گا۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا، عہد و پیمان کرنے والے، رعایت کرنے والے۔ امانات، آپ کے پاس قرآن بھی امانت ہے، یاد رکھ لو، آپ کے پاس قرآن بھی امانت ہے، یہ کس کا حق ہے؟ جو اس کے بغیر جہنم میں جا رہے ہیں ان کا حق ہے۔ آپ نے پارسل چھپا کے رکھ لیا ہے، آپ کے پاس یہ پارسل آیا ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جن کے پاس نہیں پہنچا ہے، اب کوئی نبی جب نہیں آئے گا تو کون پہنچائے گا؟ کس کے ذمہ ہے؟ امانت یہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کو امانت کہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑ پہ، سب نے اعتراض کیا، نبی کے دل پہ نازل کیا۔ یہ امانت ہے، یہ امانت بھی آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس کو پہنچانا ضروری ہے، ڈر کے مارے نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ابراہیم کو جو ڈر تھا وہ آج بھی ہے، ابراہیم پہنچا گئے، کود گئے آگ میں، ہم کیوں چھپا رہے ہیں اس کو؟ ہم پر خطرہ ہے، پتھراؤ ہوگا، ہمارے نبی کے جسم سے ہمارا جسم زیادہ اچھا ہے، طائف میں پتھراؤ ہوا نہیں ہوا، وہی کام ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا ہی کو جنت بنانا چاہ رہے ہیں، سختیاں جھیلنا نہیں چاہ رہے ہیں، فاقہ نہیں چاہ رہے ہیں، 3 سال تک پتے کھائے، ہم ایک ٹائم بھی دعوت نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہ بھی امانت یاد رکھو، اللہ نے اس کو امانت کہا ہے۔ یہ کس کی امانت ہے؟ جن کے پاس قرآن نہیں پہنچا ہے ان کی بھی امانت ہے، ھدی للناس ہے، یہ ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، آپ نے ان کو نہیں پہنچایا۔ آپ کے ہندوستان میں 80% لوگ قرآن کے بغیر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کون پہنچائے گا؟ یہ سوال ڈالتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ تو امانت میں قرآن بھی ہے، روپیہ رکھا امانت ہے، روپے کی بڑی فکر ہے،
واپس آنا، روپے کی، پیسے کی بڑی فکر ہے. حالانکہ یہ نہیں آیا تو کچھ بگڑے گا نہیں، کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن قرآن نہیں پہنچایا تو بیچارہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اس کی فکر زیادہ کرو. اصل امانت قرآن ہے. اور یہ آپ کے پاس امانت کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول جتنا نازل کیا ہوں پورا پہنچا دو. اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. خطرہ ہے، اکیلا ہوں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ بچائے گا لوگوں سے آپ. یہ سب کس کے لیے آیتیں ہیں؟ نبی کو فالو کرنے والے، سنت پہ چلنے والے. حضور کا حکم ہے جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی وہی کرو. ہم کب ہوں گے پختہ؟ کب پہنچائیں گے قرآن کو؟ یہ اللہ کی کتاب ہر ایک کو ہے. ہاں منوانا نہیں بول رہا ہوں، پہنچانا بول رہا ہوں. پہنچانا ہے ذمہ، منوانا ذمہ نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، داروغہ نہیں ہے آپ پہنچا دو محبت سے. پہنچانے میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نرمی سے پہنچا دو. فرعون کے پاس موسیٰ گئے، نرمی سے بات کیے. آپ کو بھی نرمی سے بات کرنا ہے. رسول اللہ ابو جہل سے نرم بات کر رہے ہیں، آپ بھی نرم بات کیجئے. منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. لیکن وعہدہم، اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. کون سا عہد ہے آپ کا عہد اللہ سے ہے، لا الہ الا اللہ. آپ کا عہد رسول اللہ سے بھی تو ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آپ قائم رہو اس عہد پر. ہر کام میں کس سے پوچھتے؟ اللہ کے رسول نے اس میں کیا کیا ہے، آپ وہی کریں گے. یہ ہے رسول ماننے کا مطلب. تو اپنے عہد کی رعایت کرنا. آج لوگ معاملات میں بہت کپا ہیں. اکثر لوگ معاملات میں بہت خراب ہیں. ظاہری لباس اچھا ہے، معاملات خراب ہیں. اگر کسی کو اچھا بولنا ہے کہ یہ اچھا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کاروبار کرو، معاملہ کرو، سفر کرو، جب معلوم ہوتا کیسا ہے. یہ امانت میں خیانت بہت عام بات ہو گئی ہے، بہت عام بات ہو گئی. یہ علامت ہے ایمان کے کمی کی. پورے محلے میں کوئی ملے گا نہیں امانت دار. کہیں گے فلاں محلے میں فلاں آدمی امانت دار ہے، بقیہ پورے مسلمان ہیں. یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو ایمان کا ہی حصہ ہے، لازمی حصہ ہے امانت داری. اپنے عہد کی پابندی. یک طرفہ عہد ہے یا دو طرفہ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کی بھی لحاظ کرنا چاہیے. شادی میں کیا ہوتا؟ ایگریمنٹ بن رہا ہے. میں روٹی دوں گا، میں کپڑا دوں گا، میں مکان دوں گا، میں عزت دوں گا، میں اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کروں گا. نکاح کے بعد جھگڑا شروع ہے، کھانا نہیں، عزت نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عہد کی خلاف ورزی ہے، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو جو لوگ اپنے امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، چھوٹنے نہ پائے. محافظت کا مطلب چھوٹنے نہ پائے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، شرائط چھوٹنے نہ پائے. نماز میں لوگ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بڑے کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پابندی کا مطلب ایک فکر لے کے جینا کہ میری نماز میں اللہ کے پاس میری حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری نہیں پڑھنا. یہاں کیا لفظ ہے؟ یحافظون، محافظت کرنا. جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں مطلب پابندی کرتے ہیں، کوئی نماز چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں. وارث ایک مرتا اس کی پوری پراپرٹی جن کو ملتی ہے ان کو وارث کہتے ہیں. آپ کو کس کی وراثت چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی نہیں، جنت الفردوس کی. جنت الفردوس کی وراثت ملے گی ان کو. کیا بڑا انعام ہے. وراثت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جس کے ملنے میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، وکیل کی ضرورت نہیں، مرتے ہی خود بخود آپ کے نام پہ آتی، خود بخود آپ کے نام پہ آتی. یہ کام کر لو، آپ خود بخود وارث ہیں. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے فردوس کے. اگر مانگنا ہے تو کیا مانگیں گے؟ جنت الفردوس.
ہمارے پاس کوئی حج کرنے جاتا ہے تو بولتا ہے نوکری کی دعا کرو، نوکری کی دعا کرو. حج میں جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، بیت اللہ میں جا رہا ہے، تو کیا دعا کرو؟ دنیا کی دعا کرو. ہمیں دعا کرنا ہے کس کی؟ جنت الفردوس کی دعا کرنا ہے. جب مانگنا تو اعلیٰ درجے کی چیز مانگنا. سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس. آپ دنیا کو مانگتے ہیں، دنیا والوں سے دنیا مانگیں گے تو یہیں کیا تصور رہ جائے گا دماغ. اللہ سے صرف اور صرف یہ مانگنا، جنت الفردوس مانگنا. کیا فائدہ ہوگا؟ ایک جملے میں کہہ دیا اللہ نے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں تو بوڑھے ہو جاتے، بیمار پڑ جاتے، اکتا جاتے، نکل جاتے، نکالے جاتے، مر جاتے، مارے جاتے، مگر وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ شباب میں رہیں گے، ہمیشہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے کے ساتھ رہیں گے. بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، نہ وہاں دھوپ ہوگی نہ وہاں پیاس ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ہم فیہا خالدون. یہ تو ہوا صفات کا تذکرہ، ان 7 صفتوں کا تذکرہ ہوا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں جو تم سے میں کہہ رہا ہوں تم پر میرا حق بھی تو ہے. تم کیا تھے؟ مٹی تھے، مٹی کو میں نے گیہوں بنایا، گیہوں سے خون بنایا، خون سے نطفہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، انسان بنایا. تمہارے اوپر کتنا رحم کیا میں نے، اور تم ہو کہ ماننے کو تیار نہیں ہو. یہاں سے یہ 7 مراحل کا ذکر آ رہا ہے. 7. ان آیتوں کو پڑھ کر بہت سے سائنسداں اسلام میں داخل ہو گئے. لسٹ کا وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہو رہا ہے. بہت سے سائنسداں ان آیتوں کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. جب سائنس تھی ہی نہیں تو ماں کے پیٹ میں تبدیلی کیسے معلوم ہوئی؟ ایک امی نبی کو کیسے معلوم ہوئی؟ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. 7 مراحل. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالہ، خلاصہ، من طین، مٹی، بھیگی ہوئی مٹی، کیونکہ بھیگی مٹی ہی سے نکلتا نا نباتات، سوکھی سے نہیں نکلتا. تو طین کے معنی بھیگی ہوئی مٹی سے کیا نکالا؟ سلالہ، یعنی خلاصہ. آپ اپنے رب کا تعارف کرانا ہے تو کیا کہیں گے؟ جس رب نے مٹی کو گیہوں بنا دیا، گیہوں کی روٹی سے خون بنا دیا، خون سے نطفہ بنا دیا، نطفے سے علقہ بنا دیا، میرا رب وہ ہے. آپ 2 جملہ بولو، کافر بھی ہل جائے گا، یقین آئے گا اس کو. اس کے اندر جو ایمانی قوت رکھا ہے، اگر وہ جاگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا اس کا. آپ منوانا نہیں، پہنچا تو سکتے. پہنچانے میں کیا ڈر لگا ہے آپ کو؟ پہنچانا جائز ہے، دستور کے مطابق ہے، پہنچانے کی کوشش کیجیے. تو انسان کو ہم نے بنایا ہے مٹی کے خلاصے سے. غذائیں، 7 قسم کی غذاؤں کا ذکر کیا اللہ نے. یہاں سے سورہ عبس چلے جانا، سورہ عبس، 7 غذائیں. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. 8 چیزوں کا ذکر ہے. ایک جانور کے لیے ہے گھاس بھوسا، بقیہ 7 تمہارے لیے ہے. 7 غذائیں، 7 مراحل پیدائش کے، 7 زمین، 7 آسمان. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تمہیں کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ تم اپنے قادر پروردگار کا حکم بجا لاؤ، نافرمانی مت کرو. تو ہم نے تم کو پیدا کیا، انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس خلاصے کو نطفہ بنایا. خون سے نطفہ. کہاں رکھا اس کو؟ فی قرار مکین، ایک ایسے مقام پہ ایک مدت متعین تک رکھا ہم نے اس نطفے کو. پہلے کہاں تھا؟ باپ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ہڈی سینے کی نہیں، پیٹھ کی ہڈی. یخرج من بین الصلب والترائب، صلب کے معنی ریڑھ کی ہڈی اور ترائب کے معنی سینے کی ہڈی. ان دونوں کے درمیان سے نکالا.
بعض کہتے ہیں سینے کی ہڈی ماں کی اور پیٹھ کی ہڈی باپ کی، دونوں سے ملا کر نکالا، امشاج نبتلی، دونوں کو ملایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، آنکھ والا بنا دیا، کان والا بنا دیا۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے رب کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ ناشکری ہوگی یہ۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا۔ کب تک رکھا اس کو؟ 40 دن، ہر تغیر 40 دن، یہاں لکھا ہوا ہے ہر تغیر 40 دن۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں 40 دن دے کے دیکھو، بدل جاؤ گے، تم بدل جاؤ گے۔ 40 دن گھر سے دور ہو جاؤ، بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ، تمام تلویسات سے دور ہو جاؤ، تم بھی اللہ کے ہو کر دیکھو، 40 دن بدل جائے گا۔ بہت قصے ہیں لیکن ٹائم کم ہے، ادھر جاؤں گا نہیں میں۔ 40 دن میں تغیر ہوتا ہے، یعنی جو نطفہ تھا 40 دن کے بعد کیا بن گیا؟ اب اللہ کے فضل و کرم سے علقہ بن گیا۔ کہاں تھا یہ؟ قرار مکین، 3 اندھیریوں کے اندر تھا۔ پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں پیک ہو کر باہر آتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں 3 اندھیریوں میں تھا۔ میرا حکم دیکھو 3 اندھیریوں میں چل رہا ہے، نشود و نما ہو رہی ہے، کھانا پینا سب جاری ہے، تم باہر آ کے میری نہیں سننا چاہتے ہو؟ تم کون پوچھ رہے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو مردہ تھے، تم کو زندہ کیا۔ اتنی آیتیں اللہ نے کھول کے رکھ دی ہیں، لیکن ہم نے بند کر کے اوپر رکھ دی ہیں۔ کب پہنچائیں گے ان کو؟ اگر فرشتہ پوچھے گا امانت رکھ کر گھر میں آ گئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ مال بہت تھا، بینکوں میں پیسہ سڑ رہا تھا، چھوڑ کے آ گئے، اس کو قرآن پہ خرچ کرو، قرآن والوں پہ خرچ کرو، پہنچاؤ اس کو سارے عالم میں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اس نے کچھ کام کیا ہے، میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو مجھ سے قریب کیا۔ تو کیا کہا؟ نطفہ 40 دن تک کہاں تھا؟ ایک خاص مقام پہ تھا۔ اس نطفے کو ہم نے کیا بنایا؟ ثم خلقنا النطفة علقۃ، ہم نے اس کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، علقہ پہلے خون جمع ہوا، پھر اس خون جمے ہوئے کو گوشت میں تبدیل کر دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، ان ہڈیوں پر گوشت کے ساتھ فکسونا العظام لحما، ان گوشت والی ہڈیوں پر ہم نے چڑھا دیا۔ کیا چڑھا دیا؟ کھال چڑھا دیا، لحما۔ اتنی ترتیب کے بعد ثم انشانا، پھر ہم نے اس کو تیار کر دیا، خلقا آخر، دوسری مخلوق، مردہ تھا زندہ ہو گیا، کان نہیں تھا کان والا ہو گیا، سمیع نہیں تھا اب سمیع ہو گیا، دل نہیں تھا دل والا ہو گیا، مٹی سے نکلا ہوا حقیر پانی کا وجود تھا، اشرف المخلوقات بنا کے چھوڑ دیا ہم نے۔ فتبارک اللہ، فتبارک اللہ، بس کتنا بربرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ خالقین جمع ہے خالق کی، خالق تو ایک ہی ہے، اللہ خالق کل شیء، پھر خالقین جمع کیوں لایا گیا؟ کیونکہ تخلیق بہت سی مجازی بھی ہوتی ہے، تخلیق مجازی بھی ہوتی ہے، شعراء اپنے کلام کی تخلیق کرتے ہیں، یہ مجازی ہے۔ آپ نے کچھ پیدا کیا، یہ مجازی ہے۔ کائنات میں جو کچھ کوئی بناتا ہے صنعت کے معنی میں آتا ہے، صنعت، جہاز بنایا، فیکٹری بنایا، قالین بنایا، یہ سب کیا ہے؟ صنعت ہے۔ یہ بھی ایک معنوں میں تخلیق ہے مجازن۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں بنانے والے بناتے ہیں ان میں سب سے حسین بنانے والا بہترین کون ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایسا بنایا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، 1.25 انچ کا چہرہ ہے، کالا گورا سانولا، 3 ہی رنگ ہے، چوتھا ہے کوئی؟ یا تو کالا یا تو گورا یا تو سانولا، 1.25 انچ کا چہرہ ہے، اور سب میں وہی چیز ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، لیکن کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی۔ کیسا؟ الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک رحم میں الگ الگ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کئی معبود تلاش کرتا ہے، تیرے جیسا نہیں بنایا میں نے دوسرا، تیرا ثانی کوئی نہیں ہے، تیرا ہم شکل دکھا دے کوئی،
جب تیرا کوئی ہم شکل نہیں ہے، تو مخلوق ہے، میں تو خالق ہوں، مجھ جیسا کہاں سے لائے گا سجدہ کا؟ کہاں سے لائے گا؟ اس کے باوجود بندے یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، سجدہ یہاں وہاں کرتے رہتے ہیں۔ فتبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق ہے وہ، تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا، حقیر شے سے بنایا، حقیر مقام سے نکالا، اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اکرم، کرمنا بنی آدم، تکریم، اور خود کہہ رہے ہیں آؤ میری باتیں مان کے آؤ، جنت میں تمہارا پھر سے اکرام ہوگا، آؤ بھگت ہوگی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹیں ہوں گی، لے کے تیاری کر کے آؤ۔ جس کو دعوت کا یقین ہے تیاری کر لو، جس کو دعوت کا یقین نہیں ہے وہ ابھی شک میں پڑا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب البتہ مرنے والے ہو، لمیتون، مرنے والے ہو، خبر ہے یہ؟ اگر کسی کے طاقت میں ہے تو اپنے آپ کو باقی رکھ کے دکھا دے، ہے کوئی؟ بڑے بڑے ترم خاں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، بلکہ سارے انسان مل کر کسی ایک کو نہیں بچا سکتے۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں جب مرنے والا مرتا ہے، گلے میں روح نکلنے والی کھرکھراتی ہے، سب سے قریب وہاں میں ہوتا ہوں، ماتحت نہیں ہو تو روک لو اس کو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، روک لو اس کو، جانے مت دو۔ اللہ فرماتے ہیں تم مرو گے ایک دن، تم مردہ تھے اب زندہ کیا ہوں، پھر مرو گے، خبر دے رہا ہوں، پھر زندہ کروں گا، یہ بھی خبر دے رہا ہوں۔ ثم انکم، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت میں کھڑا کیے جانے والے ہو، تبعثون، اٹھائے جانے والے ہو۔ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سروں پہ 7 طبق آسمان بنا دیا ہے، تم کو شک ہو رہا ہے ابھی؟ تمہارے سروں پہ ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنایا ہے تمہارے لیے، 7 آسمان، اور تم کہتے ہو ہم کو کیسے بناؤ گے؟ ہاں، تمہارے سر پہ جس نے 7 آسمان بنایا ہے وہ تم کو نہیں بنا سکتا؟ تم کو پھر سے بنائے گا، کھڑا کرے گا۔ کبھی دیکھا ہے مردہ زمین پہ پانی برسا کر زندہ ہوتے ہوئے؟ مردہ زمین ہے، پانی برستے ہی گھاس نکلنا شروع ہو جاتی۔ اللہ نے کہا ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، جو ان کو اٹھا رہا ہے زمین سے وہی تم کو اٹھائے گا زمین سے، اللہ کی قدرت۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق، اور تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 طبق آسمانوں کے، 7 اور طرائق، طریق کی جمع ہے راستہ، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں نا، 7 آسمان سے آ رہے ہیں، رب کا حکم لے کے آ رہے ہیں، تو راستہ تو ہوگا نا آنے کا جانے کا۔ حضور پاک معراج میں گئے تھے، اب سنیں گے قصہ، کیسے گئے تھے اوپر؟ دروازہ کھلتا گیا، کون ہے کون ہے، کس نے بلایا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے، دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے نہیں کھلے۔ اللہ نے کہا ہے بعض لوگوں کے واسطے دروازہ نہیں کھلے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازہ بعض لوگوں کے واسطے نہیں کھلے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے ناکے میں جا سکتا کبھی؟ جیسے یہ ناممکن ہے ویسے نکموں کے لیے دروازہ آسمان کا نہیں کھلے گا۔ اور جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، دروازہ نہ کھلنے کا مطلب نہیں جائے گا اندر، وہاں سے پھینکے گا، نیچے گرے گی اس کی روح، نیچے گرے گی، کہاں گرے گی؟ سجین میں گرے گی، سجین میں گرے گی۔ تو آسمان پر ہمارے سروں پہ 7 طبق آسمان ہے، وہ بنانے پر قادر ہے، ہم کو پھر سے بنانے پر قادر ہے۔ ہم نے پیدا کیا تمہارے سروں پر 7 طبق، 7 راستے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، کسی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے نبی سے کیا کہا؟ کتنے نبیوں سے کہا؟ قرآن کھول کر دیکھ لو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، تم میری آنکھوں میں ہو، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اِنَّنِي أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، تم جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم بول رہے ہو میں سن رہا ہوں، تم اکیلے کیوں سمجھتے ہو؟
آج بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب سن رہا ہے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ آپ کی نماز میں کیا خرابی ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ وما کننا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر، قدر مقدار، کتنی مقدار برسا، ایک ایک قطرہ ناپ کر گرتا ہے، علل حساب نہیں ہے یہ پھینک دو جتنا چاہے گر جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک قطرہ ناپ کے گراتے ہیں، کتنے قطروں کی کہاں ضرورت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ سورہ ہجر پارہ 14 میں فرمایا ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، کتنا پانی گرانا ہے یہ سب متعین کر کے ہم بھیجتے ہیں۔ اتنا ہمارا علم محیط ہے، اور تم کہتے ہو تمہیں پھر سے کیسا پیدا کرے گا، کون پیدا کرے گا؟ ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ 7 طبق آسمان بنایا، آسمان سے پانی ناپ کر گرایا، اور پانی کو تم سمجھتے ہو بہہ گیا، بہہ گیا نہیں، اسکرنا، اسٹور کیا ہے ہم نے، فی الارض، زمین کے اندر۔ پانی کا اسٹاک زمین میں کون کرتا ہے؟ اگر تم کو دے دیں تو کہاں رکھو گے؟ ایک ساتھ کہاں رکھو گے؟ سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے۔ ہم نے ایسا رکھا ہے اسٹاک، جب چاہے نکال لو، جب چاہے نکال لو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف رک گیا، برف پگھلتا ہے، پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہوتے ہیں، منجمد پہاڑوں پر سے پانی آتا ہے، زمین کے اندر اسٹاک کر دیا ہے۔ یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، اور تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے لیے کرو، یعنی ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ جو اس قرآن سے غافل ہے، تمہیں یہ کام کرنا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس زمین میں اس کا اسٹاک کر دیتے ہیں، اسکرنا ٹھہرا دیتے ہیں پانی کو زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں، چاہیں تو اور اتار دیں۔ کتنا اتار دیں؟ تمہاری مشین کام نہیں کرے گی۔ بعض علاقوں میں پانی نیچے اتر جاتا نہیں، اتارا جاتا، اللہ اتارتا ہے، مشینیں فیل ہو جاتی ہیں۔ رشیا نے کوشش کیا تھا کہ زمین کتنی موٹی ہے اس کو ناپ کر دیکھیں گے، 600 میل تک گیا اندر، اس کے بعد مشینیں ٹوٹ گئیں، کوئی مشین کام نہیں کر رہی ہے، کوئی مشین کام نہیں کر رہی ہے۔ اللہ زمین میں ایسا رکھا ہے کہ زمین والا، بنانے والا ہی جانتا ہے، مخلوق کیا جانے اس کو۔ تو پانی کا اسٹاک ہم چاہیں تو اتار دیں، اور اسی کو کہا ہے سورہ ملک میں، پانی میٹھا کون لائے گا؟ ہم اتار دیں اگر تو کون لائے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، میٹھا پانی، شیریں پانی کون لائے گا؟ پیتے ہو کھڑے کھڑے پیتے ہو، غٹ غٹ کھڑے کھڑے، ارے کم سے کم بیٹھ جاؤ، الحمدللہ بولو، نبی کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں کھاتا مگر جیسے غلام کھاتا ہے، میں نہیں پیتا مگر جیسے غلام پیتا ہے، انا آکل کما یاکل العبد۔ ہمارے نبی جو محبوب ہیں اللہ کے، وہ غلام کی طرح کھاتے ہیں، تو ہم کیوں کھاتے ہیں؟ شیر کی طرح کھڑے کھڑے، چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے، ایک ایک لقمہ چاہتا ہے کہ اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے، ایک لقمہ جو منہ میں کھاتے ہو، اس میں دھوپ لگی ہے، اس میں پانی لگا ہے، کسان کا پسینہ بہا ہے، ایک ایک لقمے پر کتنوں لوگوں کی محنت لگی ہوئی ہے، مگر تم ہو کہ غفلت میں کھا جا رہے ہو۔ شرط انصاف نہ باشد، انصاف نہیں ہوگا کہ اتنی محنت کرنے والے لقمہ پیش کر رہے ہیں اور تم کھائے جا رہے ہو، خالی غب غب کر رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو ان کی۔ کھانے میں زیادہ بولنا منع ہے، اگر بولنا ہے تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ، الشکر للہ، النعمت للہ، کلہ للہ، احساس کرو نعمتوں کا، غفلت میں نہیں کھانا ہے۔ تو فرمایا ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے تمہارے واسطے باغات بنائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اٹھایا ہم نے تمہارے لیے اسی پانی کو ذریعہ بنا کر ایسے ایسے باغات جو کھجوروں کے ہیں، انگوروں کے ہیں، اور بھی ہیں، چند نام لیے ہیں مثال کے لیے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ، تمہارے لیے اس میں میوے ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ میوے ہیں،
باغوں میں کئی قسم کے میوے ہیں، ایک ایک میوے کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ خالی کھجور دیکھ لو، کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، عجوا ہے، الصفاوی ہے، العنبر ہے، الاکبر ہے، کتنی قسم کی کھجوریں ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور قادر مطلق ایک ہے، کیسا ذائقہ بدلتا ہے اس پانی میں، اسی کھجور میں ذائقہ بدلتا۔ عجوا کا الگ ہے، عنبر کا الگ ہے، قدرت ہے اللہ کی۔ اس پر بہت حدیثیں ہیں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں پورا کر دینا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت سارے میوے ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، منہا تاکلون، کھاتے ہو، 7 قسمیں، سورہ عبس پارہ 30۔ وہاں ایک قسم ہے ابا، یعنی چارہ جانوروں کے واسطے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور ایسا درخت ہے جو اگتا ہے وادی سینا میں، طور پہاڑ کا نام ہے، طور سینا کہتے ہیں۔ وہاں یہ پہلے پیدا ہوا یا وہاں زیادہ پیدا ہوتا ہے، یا وہاں کے پیدائش میں بہت زیادہ تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ تنبتو اگتا ہے، بالدہن تیل کے ساتھ، اس درخت میں تیل نکلتا ہے۔ زیتون ہے، یہ زیتون کا تیل بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے نا، اس نور کی مثال دی ہے اس چراغ سے جس چراغ میں تیل ہو زیتون کا۔ سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 36 میں دیکھو، اللہ نے واضح کیا ہے، اللہ نور السماوات، اس رکوع میں دیکھو تو یہ زیتون کا تیل جل اٹھنے کو تیار ہے، بہت کلیئر ہے، دنیا میں اس سے بہتر تیل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے 1 نمبر پہ زیتون ہے، نمبر 2 پہ سرسوں کا تیل ہے، کائنات میں اس سے اچھا تیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تنبتو بالدہن وصبغ، اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن ہے۔ روٹی سبزی سب سے اعلیٰ درجے کا سالن ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں منہاج العابدین میں، روز سبزی روٹی مت کھاؤ، کبھی سرکہ روٹی کھاؤ، کبھی نمک روٹی کھاؤ، تاکہ بھوک کا احساس ہو۔ جب روٹی بغیر سالن کے کھانے کا دل چاہے تو سمجھو اب بھوک لگی ہے، اب بھوک لگی ہے۔ روٹی کھا سکتا ہوں بغیر نمک کے، بغیر سالن کے، اب سچی بھوک لگی ہے۔ روز مت کھاؤ، پیٹ بھرنا سب سے برا ہے بھرنے کے اعتبار سے، دنیا میں کوئی چیز بری نہیں ہے بھرنے کے لحاظ سے، سب سے برا پیٹ ہے۔ کتنا کھاؤ، لقمہ 2 لقمہ کھاؤ تاکہ پیٹ سیدھی رہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو روکنا، کم کھانے کے لیے تیار کرنا۔ دنیا لگتا ہے پیدا ہوئی ہے کھانے کے لیے، مگر ایسا ہے نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے واسطے چوپائے میں نصیحت ہے۔ عبرت کے معنی نصیحت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ میں سے، بطون بطن کی جمع ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے واسطے اس میں بہت سے منافع، منافع کثیرہ، بہت منافع۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے بعض کو تم کاٹ کے کھا جاتے ہو۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، گوبر کی بو نہیں آتی اور خون کا رنگ نہیں آتا، سفید دودھ پی رہے ہو۔ سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گوبر بدبو نہیں آتی، ایک طرف خون اس کا رنگ نہیں آتا، بہترین دودھ پلاتا ہوں تمہیں، سائغا للشاربین، پیتے ہو لیکن یہ احسان نہیں مانتے ہو، حکم مانتے نہیں ہو۔ جس کو تم کھا جاتے ہو، یہ 8 قسموں کے جانور ہیں، سورہ انعام میں ذکر آ چکا ہے، 8 قسمیں ہیں، تم کسے کاٹ کے کھا جاتے ہو، ان کا وجود مٹا دیتے ہو، وہ مٹ جاتے ہیں تمہارے لیے خدا کے حکم سے، مگر تم ان نعمتوں پر بھی یاد نہیں کرتے ہو۔ وعلیہا، اور ان پر تم سواریاں کرتے ہو، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر سواریاں کرتے ہو، علیہا وعلی الفلک تحملون، لد لد کر جاتے ہو تم کشتیوں پر اور سواریوں پر، بیل پر، بھینس پر۔ کبھی دیکھا نہیں آپ نے؟ کچھ دنوں کے واسطے گاؤں میں جا کر رہو، معلوم ہوتا ہے کیا کیا کرایا اللہ نے، کتنے قسم کے جانور ہیں، ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں، سب کو جاننا چاہ رہے ہیں تو ایک کتاب حیات الحیوان امام دیمیری کی ہے، ایک کتاب پڑھ لو، سب کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اونٹ کی تاثیر، بیل کی، بھینس کی، بکری کی، مرغی کی، تیتر کی، سب کی معلوم ہو جائے گی، ایک کتاب پڑھ لو حیات الحیوان۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 22 آیتیں مکمل ہو گئیں، بات پوری ہو گئی، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔
اب ایک اعلان ہے آپ کے لیے